बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम दोहा से अपने पाकिस्तान के प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों बहनों से मुखातिब हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि जब से हमारी हुकूमत आई तो दो हमारे ज़हन में टारगेट्स थे। एक तो पाकिस्तान को, जो कि पिछली हुकूमत की बदतरीन परफॉर्मेंस की बना पर और माशी पॉलिसियों की बदतरीन सूरत हाल की बना पर दिवालिया तक मुल्क पहुंच चुका था। अल्लाह ताला के फजल करम से आज इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से और खलूस और मेहनत से ये ख़तरा अल्हम्दुलिल्लाह टल चुका है। दूसरा, माजी की हुकूमत की उन्हीं ख़राब पॉलिसियों की बना पर जो महंगाई का तूफ़ान जो पाकिस्तान को अपने लपेट में ले चुका था और दुनिया में भी आज यही हालत है। महंगाई को कम करने के लिए हमारी अभी भी कोशिश, दिन रात कोशिश जारी है। गो कि इसमें हम अभी तक खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी दिन रात कोशिश है कि मिलकर हम इंशाअल्लाह इस जिन को भी बोतल में बंद करें। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमें आइंदा आने वाले वक्तों में इसमें कामयाबी हासिल होगी। आज दो मामलात पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था। एक तो ये कि जो अभी हालिया बजट में ताजरों के हवाले से जो फ़िक्स टैक्स लगाया गया, वो जो हमारी बजट से पहले जो डिस्कशन थी, गुफ्तगू थी, उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ ये टैक्स लगाया गया और इसके नतीजे में छोटे ताजर भी, उनको भी बेपनाह एक इजाफ़ी टैक्स का सामना करना पड़ा, जो कि ना इस हुकूमत की मंशा थी और ना ही ये हदायत दी। मैंने इसके बारे में एक कमेटी कायम कर दी है जो इसकी तह तक पहुंचकर जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स करेगी, मगर उसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजरों से 3,000, 6,000, 10,000 का टैक्स, फ़िक्स टैक्स ख़त्म किया जा चुका है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके ऊपर 42 अरब रुपए की एक गैप आएगा। इंशाअल्लाह हम उस गैप को दूसरी मदद से पूरा करेंगे, लेकिन छोटे ताजरों को हम किसी तौर पर भी इस मुश्किल में नहीं डाल सकते थे। मकसद ये था कि एक फ़िक्स टैक्स 3,000 रुपये का अपना कर दिया जाए ताकि इनकम टैक्स के महकमों की जो चीरा दस्तियाँ हैं उनसे ताजरों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह गई। बहरहाल हमने इसको कंट्रोल कर लिया है और ताजरों को इस मामले पे कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मामला ये है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का। दूसरे मानों में इसका मतलब ये होता है कि जब आप तेल बाहर से मंगवाते हैं तो अगर वो तेल महंगा है तो फिर अगले माह में बिलों में वो FAC एडजस्ट कर दी जाती है। अगर तेल सस्ता हो जाए तो उसी तरीके से FAC में यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में कमी आ जाती है। चूँकि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, लिहाजा FAC जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में उसमें ख़ासा इजाफ़ा हुआ, जो कि आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यकीनन
اس سے پاکستان کے جو صارفین ہیں، کروڑوں صارفین، ان کو تکلیف پہنچی اور ان کے اوپر بہت بوجھ پڑا۔ اس کو بھی میں نے فوری نوٹس لیا، قائد میاں نواز شریف کے حکم پر اور کولیشن کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان سب کی خواہش پر ہم نے اس کو ریویو کیا، اور آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، کل بھی اس کے اوپر ورکنگ ہوتی رہی، پرسوں بھی، پچھلے 4-5 دن سے میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کی مجھے کلیئر ہدایت تھی کہ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ شومی قسمت دیکھیے کہ ہمیں اب ہر کام کے لیے IMF سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس میں اگر ذرا بھی اس میں تبدیلی آئے گی تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم نے IMF سے پچھلے 2 دنوں میں بھرپور مشاورت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ جو پاکستان کے 3 کروڑ صارفین ہیں ان میں سے 1.70 کروڑ صارفین کو اب یہ اضافی جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے نہیں دینا پڑے گا، اور وہ الحمدللہ اب آرام سے وہ رات کو سوئیں۔ ان کو اب یہ اضافی جو بے پناہ جو ایک بوجھ تھا 1.70 کروڑ صارفین سے ختم ہو گیا ہے، اور باقی جو 1.30 کروڑ صارفین ہیں ان میں جو بڑے کھاتے پیتے جو کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے حضرات ہیں ان کے لیے، لیکن وہ بھی ہم اس کا بھرپور جائزہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا آج اس سہولت کے بعد انشاءاللہ 3 کروڑ میں سے 1.70 نہیں بلکہ 1.71 کروڑ صارفین کو انشاءاللہ اس میں سے وہ نکل گئے ہیں، ان کو قطعاً ایک دھیلا بھی اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پر قطر جو ہمارا دوسرا گھر ہے قطر، وہاں پر ہم آئے ہیں، اور پاکستان کے لیے قطر اور پاکستان کو ہمارے جو ترقی کے جو منصوبے ہیں، ہمارے جو انویسٹمنٹس کے منصوبے ہیں، ٹریڈ کے منصوبے ہیں، ان کے اوپر آج یہاں پر ہم نے گفتگو کی ابھی، اور پھر آج ساری شام یہی ہماری ڈسکشن چلے گی اور کل بھی، تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ہم منصوبے بنائیں اور دن رات کوشش کر کے ان منصوبوں کے اوپر پر عمل کریں۔ میں آپ کو آج دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں، جو بھی منصوبے آج جن کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، پہلا سوال مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم 2019 میں ہم نے اس منصوبے کے بارے میں ہم نے یہ آفر دی تھی، کیا بنا؟ اب میں کیا جواب دوں؟ دوسرا منصوبہ وزیر اعظم اس کے اوپر ہم نے یہ پرپوزل دی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ اس کا میں کیا جواب دوں کہ 4 مہینے کی یہ حکومت 4 سال کی تاخیر کا جواب کس کو دے اور کس کے کاندھے پر رکھ کر روئے؟ مگر رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، خلوص نیت کے ساتھ دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا۔ انشاءاللہ میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دن پھیر دے گا اور اچھے وقت آئیں گے۔ اس میں دیر ہے، اس میں اندھیر نہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ بس میں نے آج اپنے وطن کے محب وطن عوام اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنی تھی، آپ اطمینان رکھیں، میں اور میری حکومت کے تمام ساتھی اور تمام زعماء ہم انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ ماضی میں رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج جو سوالات مجھے ہر جگہ یہاں پر فیس کرنے پڑے وہ
دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ 1,71,00,000 صارفین جو کہ اب فیول ایڈمنسٹریشن چارج سے ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو استثناء دے دیا گیا ہے، ایگزمپشن، ٹوٹل ایگزمپشن، اس کے بارے میں خرم دستگیر خان صاحب کل ایک پریس کانفرنس کریں گے اور میکنزم بتا دیں گے کہ وہ کیا میکنزم ہے جس کے ذریعے وہ صارفین ان کو اب یہ جو اضافی رقم جو ہے وہ نہیں دینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیوب ویل کے صارفین ہیں، جو زرعی ٹیوب ویل چلاتے ہیں، ان کو بھی یہ فیول ایڈمنسٹریشن چارج سے مکمل ایگزمپشن ہے۔ 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں، ان کو بھی مکمل ایگزمپشن ہے، ان کو بھی ایف اے سی کی مد میں کوئی رقم نہیں دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے عوام میں تسلی آئے گی، ان کو سکون حاصل ہوگا، ان کو احساس ہوگا کہ ان کی حکومت پوری طرح تندہی سے ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کاوشیں کر رہی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔